السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ محترم سامعین اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان شریف کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو، آپ کی ساری فیملی کو فرداً مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آج ہم خلاصہ قرآن آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور کل ہم کچھ مصروفیات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے، کا بھی تھوڑا مسئلہ تھا، دیر سے اعلان ہوا، اور اسی لیے آج ہم الحمدللہ جو قرآن عام طور پہ سوا پارہ کی تلاوت کی جاتی ہے، مفتی صاحب الحمدللہ حافظ قرآن ہیں اور ابھی قرآن پڑھا کر آئے ہیں اور میں سن کر آیا ہوں، الحمدللہ قبول فرمائے۔ اور جو ترتیب بترتیب جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا جو خلاصہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کیا جائے گا، آپ کے علم میں اور عمل میں اضافہ ہوگا، اور یہ بہت کارآمد اور مفید ہوگا۔ یہ پروگرام ترتیب کے ساتھ، سیریز کے ساتھ آپ کی بزم خدمت میں پیش ہوگا، آپ اس کو ضرور بضرور سماعت فرمائیں۔ قرآن، رمضان اور قرآن کا تعلق رمضان پہ ہے، اور اسی رمضان میں، اسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اتارا ہے، اور ہم اس سب قدر میں اتارا ہے، اور ہم کو چاہیے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کا کیا پیغام ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پروگرام کو بغور سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو حکایتیں، جو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں راسخ فرمائے اور قرآن کو سمجھنے والا بنائے، سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، عمل کر کر اس کو پھیلانے والا بنائے۔ آئیے ناظرین، اب میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ الحمدللہ آج کا جو قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کی بزم خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ آپ سب کو ماہ رمضان، ماہ قرآن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر ساعت کی ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ صحت و سلامتی کے ساتھ جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے سینٹر کی شیڈول میں سے تھا، کل بتا دیے ہمارے نوید صاحب کہ مصروف تھے اور دیر سے بھی چاند کا اعلان ہوا، تو یہ ہمہ ہمی کی وجہ سے حاضری خدمت نہ ہو سکے۔ کل میں نے سوا پارہ پڑھا تھا، آج بھی سوا پارہ پڑھا، تو گویا کل آدھا پارہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ہاں، سوا اڑھائی، ہاں، آدھا پر نہیں، ایک پارہ اور آدھا پر۔ تو
اس کا خلاصہ بغیر تمہید کے ہم چاہتے ہیں کہ پیش کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو. اور یہ اس لیے بھی کہ ابھی امریکہ سے عبدالہادی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے ایک سوال کیے کہ رمضان میں صرف تلاوت قرآن کرنا چاہیے، تفسیر قرآن کرنا بدعت ہے. تو چلیے اس حساب سے بھی ہمارا یہ پروگرام کہ اس کو جواب ملے گا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے اگر آیا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان نہ ہوتی جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ یہ حبیب تمہارے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس کا معلوم ہوا کہ خود قرآن میں تعلیم قرآن، تفسیر قرآن کا تصور ہے. لہذا قرآن کو جو صرف تلاوت کریں گے اسے ثواب ملے گا، اور جو تفسیر کے ساتھ تلاوت کریں گے اسے ثواب در ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے وہ بدعت نہیں، وہ بہت بڑی باعث سعادت ہے. اور جو بدعت کہہ رہے ہیں وہ خود بدعتی ہے، کیونکہ یہ کہنا خود بدعت ہے، قرآن کی روح کے خلاف ہے، قرآن کی اصل کے خلاف ہے. ہم چیدہ منتخب ظاہر خلاصہ بولے ہیں آپ تو شارٹلی. ہاں، تو ہم خود چاہیں گے کہ ہماری عوام، ہماری قوم، ہماری نئی جنریشن بالخصوص بچے بچیاں ایسے پروگرام کو دیکھیں اور بلا وجہ کی باتیں موبائل میں دیکھنے سے گریز کریں. یوں تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے آج کی تاریخ میں، لیکن اگر دیکھنا ہی ہو تو یہ ایسے پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، عمل میں اسٹرانگنس ہو، تقوی میں اضافہ ہو، اور آپ کی جسم اور روح میں بالندگی ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ، اس کے مختلف نام ہیں، کافیہ، وافیہ، یہ سب نام ہیں ان کے. ہاں، کافیہ، وافیہ، شافیہ. اور بخاری شریف سے ایک حدیث پاک میں واضح کر دوں بس، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے بڑی اہم ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ با میں ہے، اور پورے با کا خلاصہ اس کے نقطہ میں ہے. تو یہ گہرائی ہے. قرآن سے لوگ کب جڑیں گے؟ سوچیں، آپ سے لوگ محبت کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس کچھ ہو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے خالی گھڑے ہیں تو پانی مانگیں گے؟ آپ نہیں مانگیں گے. آپ بھائی جس کے گھڑے خود خالی ہوں آپ ان کے پاس پانی نہیں مانگیں گے، لیکن اگر بھرا ہوا ہو تو مانگیں گے. تو قرآن پاک کی گہرائی کو آپ پیش نہیں کریں گے تو لوگ قرآن سے کیسے جڑیں گے؟ اس لیے محض تلاوت کر دینے سے یہ مقصد قرآن نہیں ہے. قرآن کی گہرائی پیش کریں تاکہ لوگ جڑیں قرآن سے کہ واہ ایسا ہے تو پھر مطالعہ کریں. اس لیے آج ایک بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں کہ ابھی 10 سال 15 سال کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہوا، بالخصوص اپنے ملک پر اور عالم اسلام میں، اب جہاں کہیں بھی دیکھیں، فلسطین، غزہ، دیگر ممالک، اس وجہ سے اسلام کی اسٹڈی جو غیروں نے کی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے جو سب لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہیں مسلمان کے پیچھے، اسلام کے پیچھے. تو بڑے بڑے لوگوں نے جب اسٹڈی کیا تو لاکھوں میں مسلمان ہوئے. اسی لیے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اس کو لچک ہے، اور لچک کا الٹا جانتے ہیں؟ لام چے کاف کا الٹا ہے کچل. نہیں، لچک دی ہے، کفر کو کچل ڈالتا ہے. یہ ایسی لچک دی ہے، اس میں ارتداد کو کچل ڈالتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قریب ہوں. جن لوگوں نے کہا کہ تفسیر قرآن پڑھنا بدعت ہے وہ یہودی ہوں گے، وہ ہو ہی نہیں سکتے مسلمان، کیونکہ قرآن سے جڑنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ مفہوم قرآن، گہرائی قرآن، تدبر قرآن، تأمل قرآن یہ بتایا جائے عوام کو کہ آخر ہے کیا. ہم پوری دنیا میں کہتے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے،
تو کانسٹیٹیوشن جب ہے تو کیا ہے؟ ایک خاص مذہب کا، مذہب اسلام کا یہ قانونی کتاب ہے، تو اب معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہے کیا۔ خیر، تو وہ حدیث پاک اور شافیہ جب آپ کہا تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، اس لیے کہا۔ حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے رات میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، رقیہ ایک لفظ آتا ہے، رقیہ جھاڑ پھونک کرنا ہے نا، جھاڑ پھونک کرنا، ہاں، تو عربی میں رقا ہے، ان کا ثبوت ہے شریعت میں۔ اس میں دو بات کہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے تو سید وادی کو بچھو نے ڈنک مار دیا، جبکہ اس وادی کے سردار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ضیافت کے لیے یعنی مہمان نوازی کے لیے طلب کیے تھے کہ بھائی رات کا موقع ہے، آپ کم سے کم رکنے دیں، تو انہوں نے کہا نہیں چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ میں شارٹلی بول رہا ہوں، منوان نہیں، بخاری مگر یہ ہے، لمبی حدیث ہے، تو وہ انکار کر دیے تھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے صحابہ تو سید وادی کو حکمت خدا دیکھیا، میرے حبیب کو جن کی مہمان نوازی میں خالق ہو کر کروں، سمجھ رہے، لامکاں بولا ہوں اپنے حبیب کو، اور تمہیں کہا گیا تو فلم یضیفونا، تم نے ہماری مہمان نوازی نہ کی۔ اچھا، گئے تو ان کو کاٹ دیا، یہاں تک کہ واقعی چہرے کیسے ہوں گے۔ وہ جو اسسٹنٹ تھے سید وادی کے، اس نے کہا ارے کوئی ہے تم میں جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے؟ میرے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے۔ اچھا، تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ ہاں ہم جھاڑ پھونک تو کریں گے ضرور، لیکن ہم اجرت لیں گے۔ یہ دیکھیے، آج کبھی تعویذ یا آپ کو جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو اجرت کا ایک تصور ہوتا ہے نا، تو اگر مطلب یہ کہ دل میں راسخ کرنے کے لیے قرآن کی عظمت یا حدیث کی عظمت راسخ کرنے کے لیے اجرت لی جائے تو بالکل عین شریعت ہے، پیشہ نہ ہو صرف۔ تو کہا ارے جتنا جو لینا ہے لے لینا، جتنا جو لینا پہلے جھاڑ کے دو۔ تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونک دیا، سید وادی ٹھیک ہو گئے۔ ہاں، جو سردار تھا، وادی کا جو سردار تھا، اس کو کاٹا تھا نا، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو بکریوں کے ریوڑ، جو ال کا لفظ ہے عربی میں حدیث میں، تو بکریوں کا ریوڑ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے، یہ کہاں سے تم لوگوں نے؟ حالانکہ نبی تو سب جان رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جن پر جو قرآن اترا ہو ان میں یہ شفا ہے، نبی کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھیے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، لیکن اعتماد قرآن رسول ہے۔ اعتماد یعنی قرآن کیوں ہے؟ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا جو سورس ہے وہ رسول ہے۔ ہاں، رسول اگر نہ کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے تو کون مانتا کہ قرآن ہے؟ اس کا مطلب قرآن کا بیس، قرآن ہونے کا بیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، تو کہاں سے کہا یا رسول اللہ وہ جو مہمان نوازی نہیں کیے تھے نا ان سے لیا؟ تو حضور صلی اللہ مطلب صحابہ سوچے کہ ڈانٹ ملے گی، کہا نہیں، کہا کہ اب اس میں سے ہمارا بھی حصہ نکالو، سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ، اچھا یہ صحیح بخاری میں کمال ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے۔ اچھا، پوچھا کیسا کیا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ اچھا، دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ ایمان اور یقین دیکھیے، تو یہ سورہ شافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاتحۃ الکتاب فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، تو ایک مختلف نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب کتابوں کی اصل، ماں، کتابوں کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اصل ہے کتاب۔ خیر، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے۔ میں نے لفظ اللہ پر تھوڑی سی بحث کر، اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس کا وجود کمپلسری ہو۔ کمپلسری مطلب واجب الوجود ایک لفظ آتا ہے یہ تصوف کی دنیا میں، اور تصوف کو بتا دیا میں نے، صوفی ازم جو ہے عین شریعت ہے، ہم دیکھ چکے ہیں اس پر کلیم، عین شریعت ہے، شریعت سے ہٹ کر کے صوفی ازم نہیں ہے، صوفی ازم ہاں شریعت میں ہے، عین شریعت ہے، شریعت سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ مطلب احسان جو جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا تو وہی تصوف ہے۔
تو واجب الوجود کا ایک لفظ آتا ہے. واجب اس کو کہتے ہیں جس کا جو مستقل بذات ہو. مستقل بذات کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا وجود دوسرے کی وجہ سے نہ ہو. فار ایگزامپل جیسے آپ ہم سب وجود واجب الوجود یعنی جس کا پایا جانا واجب ہو. جس کا پایا جانا وجود مانے پایا جانا, واجب مانے کمپلسری. تو واجب الوجود کا مطلب جس کا پایا جانا ضروری ہو, کمپلسری ہو. لیکن یہ ایسا واجب ہے کہ جو مستقل بذات ہو. اب مستقل بذات اب ذرا ادھر دیں. مستقل بذات یہ ہے کہ غیر کا محتاج نہ ہو. غیر کا محتاج سے مراد یہ ہے جیسے ہم باپ کے محتاج ہیں, میرا باپ دادا کا محتاج ہے, تو ہمارا وجود ہے لیکن ڈیپینڈنٹ ہے. اور اللہ کو جو واجب کہا گیا ہے, اللہ کا جو وجود ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ کہ چونکہ موجود تو ہم بھی ہیں, موجود اللہ بھی ہے نا, تو اس کا اب واجب الوتر نہ سمجھ جائیں. یہاں میں واجب الوجود کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے نا, اور مستقل بذات ہے, کسی کا محتاج. اس کے اندر کمال کی صفتیں پائی جاتی ہیں. کمال کی صفتیں, کمال کی صفتیں کیا ہے؟ کمال کی صفتیں وہ اللہ ہے, وہ معبود ہے, وہ اعلیٰ صفتیں. اسی سے جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, ان سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ جھوٹ کمال ہے یا عیب ہے؟ جھوٹ جب عیب ہے تو اللہ کے ڈیفینیشن میں وہ آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. تمام کمال کی صفتیں جن کے اندر پائی جائے اسے اللہ کہتے ہیں. خیر, تو اللہ یہ ہے. اسی طرح رحمان ہے. رحمان کہتے ہیں جو سب پر مہربان ہو, جس کی مہربان بالکل ساری مخلوقات پر ہو, جس کی مہربانیت ساری مخلوقات پر. ساری مخلوقات سمجھ رہے ہیں, مومن کافر مسلم سب, لیکن رحیم جو صرف مومن پر رحم کرے. اب اس کو یہاں پر دیکھیے, جس کا نام عبد الرحمن ہے اس کو رحمان کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے, عبد الرحمن. لیکن جس کا نام رحیم ہے, عبد الرحیم ہے, اس کو رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں. وجہ کیونکہ رحمان ایسی صفت ہے جو اللہ پاک کسی کو عطا نہیں کیا, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں عطا کیا. ہاں, لیکن رحیم وہ صفت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئی ہے. سورۃ التوبہ لاسٹ ٹائم فرسٹ آیت کریمہ, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سمجھ رہے ہیں, رؤوف الرحیم. تو اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو وہاں پر عبد الرحمن ہی بولنا چاہیے, اے رحمان بھی نہیں بولنا چاہیے. یعنی رحمان صرف مخلوق کو بلانا نہیں چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے آپ نے کار آمد کہا تھا اور مفید کہا تھا. تو اب جو حضرات اب بنا لیے ہیں اپنا آدھار کارڈ وغیرہ ایک ہی رحمان, تو یہ رحمان نہیں, رحمان کے ساتھ بندہ صرف عبد لگا سکتا ہے, رحمان نہیں لگا سکتا. آپ کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو ہم رحمان بھائی نہیں بلا سکتے, عبد الرحمن بھائی. اور اگر عبد الرحیم ہے تو ہم رحیم بھائی بلا سکتے ہیں, عبد الرحیم ہے, بہتر ہے کہ عبد الرحیم ہی بلائیں, لیکن رحیم بھائی بلا سکتے ہیں. رحیم الدین نام رکھ سکتے ہیں, رحمان الدین نام نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نام کی صفاتی نام ہے اس کو عبد لگانا ضروری ہے؟ نہیں, ضروری نہیں. کچھ ایسے نام ہیں ہاں, جیسے اللہ, سمجھ رہے, یا وہاب, قدوس, رحمان, یہ سب. جیسے عبداللہ نام نہیں, غنی بھی, آپ عثمان غنی. ہاں, تو یہ جو میں ابھی کہا قدوس, سبوح, یہ سب جو ہے نا سمپل کسی بھی مخلوق کو عبد کے ساتھ ہی بولنا ہے, یہ خاص ہے. خیر, تو یہ رحمان جو ہے معنی کے اعتبار سے, لفظ غور کیجئے, معنی کے اعتبار سے عام ہے اور لفظ کے اعتبار سے خاص ہے. معنی سب کو عام ہے لیکن لفظ رب کے لیے خاص ہے. اور رحیم معنی کے اعتبار سے خاص ہے, لفظ کے اعتبار سے عام ہے. یعنی معنی صرف مومنوں پر رحم کرنے والا, اور لفظ جو ہے سب کو عام. سبحان اللہ, سمجھ رہے نا آپ؟ ہاں, رحیم بالمؤمنین. ٹھیک ہے. خیر, اب جو میں اس میں اب پورا کا خلاصہ اب جو بتا رہا ہوں,
کہ آپ غور کیجئے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے. کیا ہے یہ دعا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. میں اس میں جو نقطہ دے رہا ہوں ایک نیا نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ دعا کب کی جاتی ہے؟ جب انسان ضرورت مند ہو، محتاج ہو. صحیح ہے نا؟ مانگنا محتاجگی کی علامت ہے. مگر آیت نمبر 5 تک آپ دیکھیں، بندہ پہلے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ بھی دیکھیے اسی میں، پھر رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، مالک یوم الدین کہہ رہا. اسی طرح ایاک نعبد، عبادت کا بھی تصور دے رہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب یہ سب کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اے اللہ. اب اس میں نقطہ کیا ہے؟ اب جو نقطہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کچھ عمل کرنا. چاہے بدنی عمل ہو یا مالی عمل. اس کا پریکٹیکلی طور پر بدنی عمل، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے پہلے کہتے جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ایک اندھے جو آئے تھے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھوائے پھر دعا کروائی. ذرا غور کیجیے. تو بدنی اسی طرح آپ خیر خیرات سورۃ الفرقان میں آپ دیکھیں گے کہ توبہ کی قبولیت اور دعا کی قبولیت کے لیے نیک عمل چاہے بدنی ہو یا مالی ہو وہ خیر خیرات کرنے سے دعا قبول ہوتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں یا 5 میں کہہ رہا ہے کہ دعا کرو، اس سے پہلے یہ تصور دے رہا گویا خود سلیبس آف توحید ہے کہ مجھ سے دعا کرنے سے پہلے آپ نیک عمل کر کے آؤ، نیک عمل کر کے آؤ تب میں دعا قبول کروں گا. اس سے عقیدہ یہ دے رہا ہوں کہ عمل کا وسیلہ لے کر آؤ. عمل کا وسیلہ لے کر اب عام کہہ دیجئے کہ میری بارگاہ میں دعا کرنے کے وقت وسیلہ لے کر آؤ. سورہ فاتحہ کا خوبصورت خلاصہ آئے ذہن میں کہ آج تک سورہ فاتحہ سے وسیلہ ثابت کیے تھے؟ نہیں کرے تھے. بلکہ اس آیت نمبر 4 میں تو غیر لوگ یہ پیش کرتے تھے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہیں تک ختم کر دو نا بس. تو اللہ تعالیٰ نے دعا آیت نمبر 5 میں کروائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تم انکمپلیٹ ہو، پہلے تم اپنے آپ کو فٹ کرو، ٹھیک کرو. اور ذرا غور کیجئے کہ عمل لے کر آؤ میں نے کہا، ٹھیک ہے؟ یہ بتائیے کہ آپ کا عمل اور آپ کے پیر کا عمل ایکول ہے؟ پیر کا عمل اور پیر کے پیر کا عمل ایکول ہے؟ غور کرتے جائے. پیران پیر کا عمل، قادری کا عمل ایکول ہے؟ غوث اعظم کے پیر کا عمل، یہاں تک کہ چلے جائیں آپ صحابہ کا عمل اور غیر صحابہ کا عمل ایکول ہے؟ اور یہ بولنے کا مطلب یہ کہ جو آپ اوپر بول رہے ہیں ان کا عمل اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کا عمل اور امتی کا عمل ایکول ہے؟ ہاں. اور ایک اور بات، سورہ صافات کے آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. یعنی عمل مخلوق ہے، عمل مخلوق ہے، پیدا کیا. فرمان واللہ خلقکم وما تعملون کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا، یعنی عمل مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ میں بولوں، ساری مخلوق میں بعد نبی صحابہ افضل اور ساری مخلوقات میں بشمول انبیاء کرام محمد الرسول اللہ افضل. اور ابھی کیا کہا کہ عمل لے کر آؤ، اور عمل مخلوق ہے. اب نتیجہ خلاصہ نکال لو آپ کہ جب آپ اپنا عمل اللہ کے پاس پیش کر سکتے ہو تو اپنے پیر کا عمل کیسے نہیں پیش کر سکتے؟ اب جاتے جاتے چلے جائیں آپ صحابہ کا عمل کیسے پیش نہیں کر سکتے؟ ہاں، نبی کا عمل کیسے پیش نہیں کر سکتے؟ اور یاد رکھیے گا عمل جو ہے عامل کے بغیر متصور نہیں ہے. یہ جملہ نہیں سمجھے؟ یعنی نماز مصلی کے بغیر ممکن ہے نہیں. ہاں،
फर्ज कीजिए मुसल्ली मर जाए तो नमाज का वजूद होगा। इसका मतलब नमाज ताबे है मुसल्ली के, अमल ताबे है आमिल के, और जो ताबे है उसका वसीला लेने के लिए ये आयत करीमा कह रही है, तो जिसके ताबे है उसका आलम क्या होगा, मैं ये बताने जा रहा हूं। जो डिपेंडेड है उसका वसीला ले सकते हैं, तो जिस पर डिपेंडेड है उसका, इससे कहना ये चाह रहा हूं कि जब बात का वसीला जायज है तो जात का वसीला नाजायज कैसे होगा, क्योंकि अमल का अहम होना, मकबूल होना अमल वाले से डिपेंड है। अगर अमल वाला अच्छा है, फर्ज कीजिए नमाज पढ़ रहे हो आप लेकिन वुजू नहीं है, तो नमाज खत्म, नमाज कोई अहमियत नहीं। हालांकि नमाज अच्छी चीज है कि नहीं, नमाज अच्छी सी, लेकिन नमाज को अच्छी बनाने के लिए जरूरी है कि नमाजी अच्छा हो, नमाजी बागुस्ल हो, नमाजी बावुजू हो। खुलासा ये कि नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, जो जमात के लोग बोलते हैं कि हाँ ये वसीला से अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हैं, नबी का नहीं, वली का नहीं, उनको कहा जाए कि जब नमाज का वसीला ले सकते तो नमाजी का वसीला क्यों नहीं ले सकते। हाँ, समझ में आया खुलासा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा से साबित हुआ कि वसीला ऐने तौहीद है, वसीला ऐने तौहीद है। चलिए ये खुलासा समझिए, और भी बहुत सारी होगी मगर खुलासा का मतलब शॉर्ट है ना, हाँ इसलिए। अब सूरह बकरा में आते हैं। सूरह बकरा, बकरा गाय को कहते हैं, ये ध्यान रखिए। बकरातुन गोल हा, यानी गोल ता को हा से बदलेंगे, हाय मुदव्वरा उसको कहते हैं बकरातुन। क्योंकि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के एक खास वाकया है जो गाय से रिलेटेड है, तो बकरातुन माने होता है गाय। इससे मैं तमाम उन लोगों को यह ध्यान देना चाहता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, कुरान को मानते हैं, मुसलमान तो मानते ही हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, हमारी हाई कोर्ट भी मानती है। इसीलिए जब कोई मुसलमान मुजरिम होता है तो उसके हाथ में क्या रखते हैं, हाँ कुरान रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इसको सुपर पावरफुल किताब मानते हैं, है ना, ऑथेंटिक किताब मानते हैं, पवित्र किताब मानते हैं। और जब किताब मानते हैं तो किताब वर्क की वजह से नहीं है, उसके मजमून की वजह से है। और मजमून किताब में बकरा का जिक्र है, यानी गाय का जिक्र है। इसलिए हम गैरों से शिकवा नहीं करना चाहते हैं, अपनों को ये बताना चाहते हैं कि बकरा यानी गाय के ज़बह का जिक्र कुरान में है। हम करने नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के भी हम कायल हैं, और हम मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए डिपेंडेंट ऑफ लाइफ नहीं है कि हम नहीं खाएंगे गाय को तो क्या होगा। मगर गाय का ज़बह करने का हुक्म हम खास तौर से कहना चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, फंडामेंटल राइट्स में है, जो 25, 14, 35 जो इंडिया के कानून में देता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजियन है ना, और रिलीजियन का बेस हमारा कुरान है। और कुरान में अंतज़बहू बकरा, बाकारा बड़ी काफ से, वो बाकरा बकरा नहीं है, वो बाकारा है। हाँ, और दूसरी बात, एंकरों से शरीयत ना सीखें, मीडिया वालों पर ध्यान ना दें। आप जो है इत्र लेने के लिए चाय की दुकान में ना जाएं, गोश्त लेने के लिए भिंडी की दुकान में ना जाएं, इंजेक्शन लेने के लिए पान ठेले पर मत जाएं। ऐसे ही कुरान सीखने के लिए आप इधर उधर कैसे जा सकते हैं। कुरान सीखने के लिए आपको उलमा से रुजू करना होगा, आलिमुल कुरान से रुजू करना होगा। ये आसान, मतलब आसान थिंकिंग है। खैर, एक तो ये। दूसरी बात, अलिफ लाम मीम मेरी किताब है पूरी, इस पर 29 मकामात पर जो हुरूफ मुक़त्तात है, शान खैरुल वरा बज़बान गौसुल वरा। इसमें जो मैं इब्तिदा में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। शक अगर करेंगे ईमान चला जाएगा, क्योंकि ईमान यकीन का नाम है। ईमान, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको कहूं कि आप अपने बाप के बेटे हैं, क्या दलील है, तो आप सबसे पहले तो नाराज हो जाओगे, क्या बात कर रहे हैं। हमारा यकीन ही हमारी दलील है,
हमने डीएनए तहकीक नहीं कराई है। आप समझ रही बात? हमारा यकीन ही हमारी दलील है। तो ईमान यकीन का नाम है, ईमान यकीन का नाम है। एक बोलने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने भरोसा कर लिया है, और वो जात है जिसको कट्टर से कट्टर टेररिस्ट ने भी सच्चा कहा, कट्टर से कट्टर टेररिस्ट ने भी सच्चा कहा, और जिसकी 63 साल जिंदगी का एक सेकंड भी करप्ट नहीं है, ऐसी जात ने कहा है। और जब उसने कहा है तो 100+ सही है। हमारी दलील नबी है, हमारी दलील सादिकुल वादिल अमीन है, हमारी दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नमाज कायम करने का हुक्म है। आयत नंबर 3 में खैर खैरात का भी हुक्म दिया गया है, जिससे फातिहा वगैरह का भी, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो आपको अल्लाह ताला ने अता किया है उनमें से खर्च करो, उनमें से खर्च करो। और खर्च जो है फर्ज भी होते हैं, गैर फर्ज भी होते हैं। आप मालिक निसाब हैं तो आप ज़कात दीजिए, मालिक निसाब नहीं है तो खैर खैरात तो कीजिए। आप 10 रुपया 20 रुपया मतलब इफ्तार वगैरह कराइए। तो एक लफ्ज बोलूं जो बहुत खूबसूरत है रमजान के एतबार से, अगर आप हम चाहते हैं कि आपको अपने एक रोजे के सवाब के साथ साथ एक रोजे, एक मतलब फर्स्ट डे यानी एक दिन के रोजे में 10 दिन का सवाब मिले, तो 10 लोगों को, 10 रोजादारों को अपने खजूर से इफ्तारी कराइए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आपने किसी को इफ्तारी खजूर से भी कराया तो आपको सवाब मिलेगा। तो एक रोजे आपका सवाब मिलेगा, 10 खजूर। आप कहिए आज मेरे तरफ से खा लीजिए ना, आपको तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे भी मिल जाएगा। तो आप देखिए, अगर आप चाहें 30 को अगर 10-10 में आप कन्वर्ट करते जाएं, क्या फैसिलिटी दी है इस्लाम ने। तो गोया जैसे एक दिन आपको 10 रोजेदारों को अपना पर्सनल खजूर अगर खिला दिया और उसने आपके खजूर से रोजा खोला है तो वो आपको सवाब मिलेगा, 10 रोजों का सवाब मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर, तो ये भी खैर खैरात के तसव्वुर में आता है। अब यहां पर सीधा सीधा ही हमको लेना पड़ेगा। हाँ, पहले पारे में बकरा का जिक्र मैंने कर ही दिया, ठीक है। और जहां जहां इंपॉर्टेंट पहलू है तो मैं उसको कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और देखिएगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 89 में आप आइए। 89 में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत शान बयान की गई है। वो ये है कि हुजूर पाक, हम लोग एतराज करते हैं, मतलब सुनते हैं, करते तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सुनते हैं कि नबी का वसीला क्यों लेना। क्योंकि वसीले पर बात छिड़ी है तो कोशिश करूंगा आज के खुलासे कुरान में वही हो। तो आयत नंबर 89 में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अभी तशरीफ नहीं लाए तो ये बताइए कि आने के बाद उन्वान बनता है या आने से पहले उन्वान बनता है? आने के बाद उन्वान बनता है ना भाई, है नहीं भाई। अगर अभी फर्ज कीजिए कि आपकी बीवी हमल से है और अभी बच्चा नहीं हुआ, तो आप कपड़ा लाएंगे? नहीं लाएंगे, पता नहीं बेटी हो या बेटा, पता नहीं, सही है। तो कहना यह है कि आने के बाद उन्वान बनता है, आने के बाद उनसे रिलेटेड उन्वान बनता है। लेकिन आपको एक ऐसी बात कहूं कि अब आज के बाद से वसीला न लेने वाले पर हमेशा के लिए आखिरी नकील आप ठोक दें। वो ये है कि अल्लाह फरमाता है, कानू मिन क़ब्लो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। अभी हुजूर नहीं आए थे और यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपोजिशन पर, जुमले पे गौर करो, अपोजिशन मिन क़ब्लो आई मिन क़ब्ल बिअसत नबी, हुजूर से अभी नहीं आए हैं, हुजूर की बेइज्जत से पहले यहूदी काफिरों पर क्या करते थे? फतह तलब करते थे। यानी ए अल्लाह, उस नबी के वसीले से जिसको तू आखिरी जमाने में भेजने का वादा किया है तौरात में, इंजील में, परवरदिगार उस नबी के वसीले से हमारी मदद फरमा। तो अब तो वसीला का कॉन्सेप्ट इतना आला हो गया कि हुजूर अभी नहीं आए हैं तो वसीला लिया जा रहा है। और इब्ने कसीर कहते हैं फयुनसरून, उनकी मदद भी होती थी। तो अभी देखिए नहीं आए हैं और वसीला लिया जा रहा है तो कामयाबी मिल रही है। हम उम्मत को तो मिल चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, समझ रहे हैं? लिहाजा हम तो बदरजे औला वसीला के कायल होना चाहिए।
لہذا امت محمدیہ کا یہ اسٹرانگنس بنے گا امت ہونے کے اعتبار سے کہ اب نئے آئے تھے تو ان کا وسیلہ لے کر سکسیسفل ہوئے، کامیاب ہوئے، فتح ملی، عزت ملی، غلبہ ملا، اور ہم آ گئے محمد الرسول اللہ تو ہم نہیں لیں گے تو ہم سے بڑا حرمہ نصیب کون ہوگا؟ اور اس میں ایک اور اس سے بھی یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ اب تو زندہ اور مردہ کا ڈیوائڈ ہی ختم کر دیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ زندہ مردہ کر دیا، کیونکہ ابھی آئے ہی نہیں ہیں لے رہے ہیں، ابھی آئے ہی نہیں ہیں تو لے رہے ہیں. لہذا حضور کی حیات، حضور کے بعد اس آیت کریمہ نے یہ خلاصہ دیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو دوسرا پارٹ کرتے ہیں.